خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم بڑی اہم بات کریں گے کہ سویڈن میں اگر کوئی جوڑا رہ رہا ہے، کپل ہے، لیکن ان میں سے صرف ایک شخص کام کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ شخص کام نہیں کر رہا، وہ گھر پہ ہے، تو مستقبل کے لیے وہ کس طرح کی اپنی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، خصوصاً اپنی جو پینشن کے لیے وہ کس طرح سے بچت کر سکتے ہیں اور کیا ان کو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ سویڈن کا جو پینشن کا سسٹم ہے یہ بہت ہی پیچیدہ ہے اور اس کو سمجھنا خاصا مشکل ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دیگر ممالک سے یہاں پہ آتے ہیں، وہ بڑی عمر میں آ کے یہاں پہ کام شروع کرتے ہیں، ان کے لیے بھی، اور پھر دوسرا یہ بھی کہ ان کا اگر ایک ساتھی جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، وہ گھر پہ ہے، اس کی انکم نہیں ہے، تو زندگی کا تو انسان کو علم نہیں ہوتا، لیکن انسان ظاہر مستقبل کی منصوبہ بندی ضرور کرتا ہے، اور سویڈن میں جو ہے وہ ہر شخص کی انفرادی آمدنی اور انفرادی اس کے فوائد ہوتے ہیں، تو وہ فوائد جو ہے وہ کس طرح سے لے سکتے ہیں۔ اور اگر ہم سویڈن کے پینشن کے سسٹم کی بات کریں، اس کے حوالے سے میں نے چند ایک ولاگز بنائے ہیں، اور مستقبل میں مزید اس حوالے سے کچھ ولاگز بناؤں گا، کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا مزید سمجھنا یا وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر آج ہم بات کریں تو سویڈن کی پینشن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ گارنٹی پینشن ہوتا ہے، اور گارنٹی پینشن جو ہے وہ تب آپ کو فل ملتی ہے اگر 16 سال کی عمر سے ریٹائرمنٹ کی عمر تک اگر آپ نے 40 سال کام کیا، تو جن لوگوں نے 40 سال کام کر کے یہاں پہ ٹیکس پے کیا ان کو تو گارنٹی پینشن کا پورا حصہ ملتا ہے، لیکن جو لوگ 40 سال کام نہیں کر پاتے، خصوصاً جو تارکین وطن ہیں، جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں اور آ کے فار ایگزامپل اگر وہ 30 سال کی عمر میں سویڈن آتے ہیں اور آ کے اس کے بعد وہ یہاں پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ 40 سال ان کے پورے نہیں ہوتے، تو اس طرح سے ان کو پھر وہ فل پینشن نہیں ملے گی، پھر ان کو اس پینشن کا جو ہے وہ کچھ حصہ ملے گا۔ اور اس حوالے سے یہاں پہ جو ماہرین معیشت ہیں اور جو اس حوالے سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی ضرور کرنی چاہیے تاکہ ان کی جو پینشن ہے وہ کافی اچھی بنے اور بہتر بنے۔ اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص کام ہی نہیں کر رہا، اگر دو لوگ ہیں ظاہر گھر میں، تو اس میں خاتون یا مرد، عمومی طور پہ خواتین جو ہے وہ تارکین وطن کی وہ بعض کام نہیں کرتی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں پہ جو ایس سی بی کی ایک ماہر ہے اس حوالے سے، انہوں نے کہا جی کہ ان کو اپنی الگ سے ایک بچت شروع کرنی چاہیے، جس کو اینخلد ایگنڈوم کہیں گے، کہ یعنی وہ اپنی سیپریٹ بچت کریں اور ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہے گی، اور خدا نخواستہ اگر سیپریشن بھی ہو جاتی ہے تو وہ جو پیسہ انہوں نے اس میں جمع کیا ہوگا وہ ان کا ہوگا، وہ دونوں میں تقسیم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے، گفٹ اور ایتھس گڈ کہتے ہیں، کہ جس میں دونوں کا برابر جو ہے وہ اس کے حقدار ہوتے ہیں، اگر آپ اس میں کریں گے تو پھر خدا نخواستہ اگر سیپریشن ہوگی، علیحدگی ہوگی، تو پھر دونوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ تو یہ آپ طے کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ آپ کو وہ کرنا ہے کہ جس میں آپ اکیلے اس رقم کے حقدار ہوں، تو آپ پھر وہ کر لیں، ادروائز جو ہے وہ دوسرا طریقہ بھی ہے۔ اب اس حوالے سے یہاں پہ جو مختلف بینکس ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، انہوں نے بھی اپنی ہوم پیجز پہ جو ہے وہ اس حوالے سے تفصیلات دی ہیں، یا آپ ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، یا بعض جو ماہر ہیں اس حوالے سے بچت کے یا انشورنس کے یا پینشن کے، آپ ان سے بھی جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے ہیں، اگر آپ بچوں کی چھٹیاں لیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ دونوں برابر لیں تاکہ دونوں کی جو معیشت ہے وہ برابر چلے۔ اب پینشن کے حوالے سے یہاں پہ جو بہت سے ماہرین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو اپنی تنخواہ کا کم از کم 6% جو ہے وہ اس میں بچانا چاہیے۔ اگر 6% اگر آپ اس میں بچت کریں گے تو تب جا کے آپ کی پینشن جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بہتر بنے گی۔ تو پینشن کا جو سسٹم کافی کمپلیکس ہے، جیسے بعض ملکوں میں، انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ پینشنر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی اچھی رقم جو ہے وہ اکٹھی ملتی ہے، یہاں پہ ایسا سسٹم نہیں ہے، اور یہاں پہ سسٹم وہی ہے کہ جتنا آپ نے کام کیا، جتنا آپ نے ٹیکس پے کیا، اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پینشن ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ یا پرائیویٹ اپنی جو ہے وہ سیونگ کرتے ہیں، جس کی میں نے پہلے بات کی ہے، یا مختلف قسم کے وہ اکاؤنٹس بھی کھولتے ہیں بینکس میں، جیسے آئی ایس کے اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ اپنی بچت کرتے جائیں، وہ بعد میں آپ کے جو ہے وہ کام آ سکتی ہے، یا اگر آپ کوئی اسپیشل اپنے بینک سے بات کر کے اپنا پینشن پلان بھی لے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی دور میں
سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ ابھی آپ نے یہاں پہ کام شروع کیا، آپ نئے آئے ہیں، جب آپ کی ایج کافی آگے چلی جائے گی تو پھر ظاہر ہے آپ کر نہیں سکیں گے، پھر اس وقت آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ جو پینشن کے رولز ہیں یہ بھی ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور ان میں جو ہے وہ جو بھی چینجز آتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو ان سے میں آگاہ رکھوں۔ اور یہ ولاگ بھی اسی سلسلے کے حوالے سے ہے۔ بہرحال جیسے میں نے کہا کہ پینشن کے حوالے سے مزید میں چند ایک ولاگ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا، تاکہ اس پورے سسٹم کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اور اس حوالے سے جو پہلے سے ولاگز موجود ہیں میرے چینل پہ، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے، آپ کی آراء بہت اہم ہوتی ہیں، اس سے مجھے مستقبل کے جو ولاگز ہیں ان کو بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اور آپ کے پاس سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جواب دینے سے دوسرے بہت سے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اچھی معلومات مل سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔